بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجوا ولیج انفو کے اندر خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے، آج ہمارا موضوع جو ہے یہ قربانی کے اوپر ہے کہ کن بندوں کے اوپر قربانی واجب ہے، کون سے لوگ جو ہیں قربانی ادا کریں گے، صاحب نصاب سے کیا مراد ہے، اور گھر کے کن افراد کے اوپر قربانی ہے۔ اور یہ بھی سوال ہے کہ قربانی کیا ایک فرد اگر ادا کر دے تو کیا قربانی ادا ہو جائے گی یا بہت سارے بھائی آپس میں مل کے کسی ایک فرد کو پیسے جمع کر کے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے چھوٹا جانور لے آئیں، تو کیا 2-3 بندے چھوٹے جانور کے اندر اگر حصہ ڈالیں تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ تو کوشش کریں گے 2-4 ویڈیوز کے اندر جو ہے قربانی کے مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے۔ بلغوا انی لو آیا، جس کے پاس ایک آیت بھی ہے، تھوڑا سا علم بھی ہے، اسے چاہیے کہ اس کی اشاعت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے کسی اور کو بتائے پھیلائے، تاکہ دین کی سمجھ بوجھ جو ہے یہ ہمارا ورثہ ہے اور یہ ہمارا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتوفیق عمل عطا فرمائے۔ تو ہر بندہ دین کا طالب علم ہے، بحیثیت طالب علم انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ ایام قربانی کے اندر سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ صاحب نصاب کون ہے، قربانی کس کے اوپر واجب ہے اور کس طریقے سے واجب ہے۔ دیکھیں، جیسے زکوٰۃ کا ایک نصاب فقہا نے نکالا ہے، اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا مال تجارت، نقد رقم اگر ہو، اتنا مال ہو تو اس کے اوپر سال کے بعد زکوٰۃ ہے ایک دفعہ۔ تو قربانی کے لحاظ سے یہ نصاب نہیں ہے۔ قربانی کے لیے نصاب یہ ہے کہ جیسے صدقہ فطر جس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ صدقہ فطر وہ ادا کرے، اس لحاظ سے اسے چاہیے کہ وہ قربانی بھی ادا کرے۔ جس طریقے سے آپ نے قربانی کے ایام جو ہیں یہ 3 دن ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے اندر اگر بندے کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اچھے طریقے سے قربانی کا جانور خرید سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کو ترک نہ کرے بلکہ قربانی کو ادا کرے۔ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ تعالیٰ کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا اخلاص، تمہاری محبت اور تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ قربانی کیجئے، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ قربانی کے احکام میں سے آیات کریمہ جو ہے یہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جس کے اوپر قربانی ہے اسے چاہیے کہ وہ ہیلے بہانے سے کام نہ لے، اپنی قربانی کے ایام کے اندر اچھے طریقے سے قربانی کرے۔ پھر ایسا بھی ہے کہ جیسے گھر میں 4 سے 5 افراد جو ہیں یہ کما رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، چاروں کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، لیکن جو ہی قربانی کا وقت آئے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، ایک بکرا جو ہے، ایک دمبا جو ہے، ایک مینڈا جو ہے، ایک چھوٹا جانور جو ہے وہ لے آتے ہیں اور سارے گھر کی طرف سے قربان کر دیتے ہیں۔ کئی سال سے اس طریقے سے ہی کام چل رہا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے ہر معاملہ آپ علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں، جو ہی قربانی کا وقت آیا تو آپ سب میں سلوک اتفاق بہت زیادہ ہو گیا، صرف مال کو بچانے کے لیے، بلکہ آپ نے جانور کی قربانی نہیں دینی، آپ نے تو مال کو قربان کرنا ہے، مال کی محبت کو قربان کرنا ہے۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے بھی یہ بات غیر مناسب ہے کہ 2-4 بھائی مل کے 2-2، 4-4، 8-8، 10-10 ہزار ملا کے ایک چھوٹا جانور لے آئیں اور اس کو جانور کو ذبح کر دیں۔ یقیناً احادیث مبارکہ میں ایسی احادیث موجود ہیں کہ ایک قربانی جو ہے ایک گھر کے لیے یا ایک خاندان کے لیے کافی ہے۔ وہ اس لحاظ سے ہے کسی غریب کا دل نہ ٹوٹے۔ زمانہ قبل کے اندر مال و منال اتنا زیادہ نہیں تھا، مال کی کمی تھی، تو یہ حکم آیا کہ اگر ایک فرد جو ہے یا پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جائے تو اس کا اجر جو ہے، اس کا ثواب جو ہے یہ پورے گھر کو، پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دیکھیے کتنی دقیق بات ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ گھر کے سارے افراد قربانی کریں، تو لہٰذا ایک بکری، ایک جانور بھی ذبح کر دیں گے تو مالک کی ذات اجر دینے والی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ 4 افراد گھر کے کما رہے ہیں، چاروں کے پاس مال ہے، علیحدہ علیحدہ جمع ہے، تو اگر ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہیں، قربانی کے نصاب کو پہنچتے ہیں،
تو انہیں چاہیے کہ ایام قربانی کے اندر اپنا اپنا جانور جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اسے قربان کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اضافہ عطا فرمائے اور پھر انہیں سنت ابراہیمی اور آقا علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے۔ تو قربانی جو ہے یہ عقل کے اوپر ہے، جس کی عقل زائل ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ بالغ کے اوپر قربانی ہے، نابالغ کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ مسلمان کے اوپر قربانی ہے، غیر مسلم کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ مقیم کے اوپر قربانی ہے، مسافر کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر یہ سارے معاملات موجود ہیں تو پھر مرد اور عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے 3 دنوں کے اندر کم از کم اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قربانی کا جانور خریدے اور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ بڑا اہم لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی مقروض بندہ جو ہے یہ قربانی کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں اس دور کے اندر، مشکل وقت کے اندر، کون سا بندہ ہے جس کے اوپر قرض نہیں ہے؟ ہر بندہ مقروض ہے، ہر بندے کا لین دین چل رہا ہے، تجارت ہے، کام ہے، معاملات ہیں، کچھ آ رہا ہے، کچھ جا رہا ہے۔ اس کو آپ روٹین رہنے دیں، اور جو ہی ایام قربانی کے اندر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ مال آپ کو عطا فرمائے تو آپ اس مال میں سے قربانی کا جانور جو ہے اسے خریدیں، اچھے طریقے سے قربان کریں، اللہ اور اس کے رسول کو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور راضی کریں۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں قرضے کے حوالے سے۔ جیسے ہمارے گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں، گھروں کے اندر مل کے آپ نے 1 لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہے، 4 سے 5 ہزار آپ کو ماہانہ دینا ہے۔ ابھی آپ نے 2 سے 3 کمیٹیاں دی تھی کہ آپ نے اپنی کمیٹی لے لی، آپ کی کمیٹی نکل آئی تو آپ نے 15 سے 20 ہزار دیا تھا کہ آپ نے 1 لاکھ لے لیا، تو کیا وہ 70، 75، 80 ہزار آپ کے اوپر قرض نہیں ہے؟ وہ بھی قرض ہے۔ اس لحاظ سے یہ معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں۔ تو جس کے پاس مال ہو اسے چاہیے کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، عجز و انکساری کے ساتھ بہترین جانور جو ہے، خوبصورت جانور جو ہے، فروا جانور جو ہے وہ خریدے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے جو ہے ذبح کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول بھی فرمائے اور اسے آخرت کے اندر اس کا اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم نے یہ بتایا کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ آپ نے نصاب لگایا، آپ کے گھر کے اندر 4 افراد بھی اگر واجب نصاب ہیں، ان کے پاس مال ہے، تو آپ ایک گھر کے اندر 4 قربانیاں کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے آپ کے وہ شامل حال ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ٹاپک چلتا رہے گا، حوصلہ افزائی کیجیے گا، کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ویڈیو واچ کرنے کا، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔